اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک علت تو استعدادی ہوتی ہے اور ایک مؤثر ہوتی ہے۔ استعدادی علت کے لیے تو یہ جائز ہے کہ معلول سے مقدم یعنی پہلے ہو، کیونکہ وہ معلول کے وجود میں غیر مؤثر ہوتی ہے، بلکہ وہ تو محض یہ کرتی ہے کہ اصل کو معلول سے قریب کر دیتی ہے، اور جو علت مؤثر ہے اس کے لیے واجب ہے کہ وہ اثر سے مقارن یعنی ملی ہوئی ہو اور اس کے ساتھ موجود ہو۔ اس طریقے سے علت کو معلول سے قریب کرنے والی اور مادے میں تاثیر کے قبول کی استعداد پیدا کرنے والی حرکت کے توسط سے حوادث کا اس سبب قدیم سے استناد ممکن ہو جاتا ہے جو عالم کے وجود میں مؤثر ہے۔ کسی بھی واقعے کے پیش آنے پر ایک انسان عموماً اس سے پہلے برپا ہونے والے واقعات کو اس کا سبب اور علت قرار دیتا ہے۔ ماضی میں ہونے والے واقعات کا یہ تسلسل علت و معلول کی ایک لڑی کی طرح ہوتا ہے، جس میں ہر پہلا واقعہ آنے والے واقعے کی علت قرار دیا جاتا ہے۔ جدید اور حالیہ سائنس بھی اسی تسلسل کو کسی واقعے کی علت قرار دیتی ہیں، لیکن ملا صدرہ کا نقطہ نظر تھوڑا مختلف ہے۔ ان کے مطابق علت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تو علت استعدادی ہے اور دوسری علت مؤثرہ ہے۔ علت مؤثرہ کو وہ بعض مقامات پر علت ذاتی سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ ملا صدرہ کے مطابق ماضی میں ہونے والے واقعات کا تسلسل کسی بھی معلول واقعے یا معلول صورت کی اصل علت نہیں ہوتا، بلکہ یہ تسلسل محض مادے میں اس استعداد کو قریب کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ مادہ معلول صورت کو قبول کر لیتا ہے۔ مثلا لکڑی کے ایک شہتیر میں کرسی کی استعداد اور امکان تو ہو سکتا ہے، اور یوں وہ شہتیر کرسی کا مادہ تو ہے، لیکن اس میں کرسی کی صورت کو قبول کرنے کی استعداد ایک بعید استعداد ہے، یعنی شہتیر کی لکڑی کرسی کی صورت کو اس وقت قبول کرے گی جب کوئی بڑھئی اس لکڑی پر مناسب کام کر کے اس کی استعداد کو اس قبولیت کے قریب لے آئے گا۔ تو گویا بڑھئی اور اس کا کام لکڑی کی استعداد کو اس بات سے قریب تر کرتا ہے کہ وہ کرسی کی صورت کو قبول کر لے۔ یوں بڑھئی اور اس کا کام کرسی کی علت تو ضرور ہے، لیکن محض ایک استعدادی علت ہے۔ وہ یا اس کا کام کرسی کی صورت کو وجود ہرگز نہیں عطا کرتے، جبکہ کرسی ایک ممکن الوجود صورت ہونے کی وجہ سے وجود حاصل کرنے کے لیے کسی ایسی علت کی محتاج ہے جو اسے یہ وجود عطا کر سکے۔ ملا صدرہ کے مطابق کرسی یا کسی بھی شے کو وجود عطا کرنے والی ذات ہی اصل میں اس شے کی اصل علت ہوتی ہے، اور اسی علت کو ملا صدرہ علت مؤثرہ یا علت ذاتی کہہ رہے ہیں۔ یہ علت ذاتی وجود عطا کرنے کا اپنا یہ کام ایک مخفی انداز میں کرتی ہے، اس لیے انسان اپنے سامنے برپا ہونے والی علت استعدادی ہی کو اصل علت سمجھ بیٹھتا ہے۔ کرسی بننے کا عمل تو ایک مصنوعی عمل ہے، لیکن قدرتی عوامل میں بھی آج کا انسان عام طور پر جن باتوں کو اصل علت سمجھ رہا ہوتا ہے وہ محض علت استعدادی ہی ہوتی ہیں۔ مثلا ایک بیج کے درخت بننے میں جتنے قدرتی عوامل کام کر رہے ہوتے ہیں، جیسے مناسب موسم کا ہونا، دھوپ کا پڑنا، زمین کو پانی کا ملنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب بیج سے پودا پھوٹنے اور نشو و نما پا کر درخت بننے کی استعدادی علتیں ہی ہیں، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی شے پودے کو وجود عطا نہیں کر رہی، جبکہ علت ذاتی تو وہ ہستی ہوتی ہے جو اس عمل میں پودے کو ہر لمحہ ایک وجودی صورت مسلسل عطا کر رہی ہو، یہاں تک کہ وہ ایک تناور درخت کی صورت حاصل کر لیتا ہے۔ علت ذاتی کے وجودی فیض کو کیمیائی عوامل میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ مثلا ہائیڈروجن اور آکسیجن اور ان دونوں کی ایک دوسرے سے ملاقات کروانے والے جتنے عوامل ہیں وہ تو پانی بننے کی علت استعدادی ہیں، جبکہ اس ملاقات کے نتیجے میں آبی صورت کو جو وجود ملتا ہے تو وہ علت ذاتی کے مرہون منت ہے۔ علت ذاتی کے وجودی فیض کو ان مثالوں سے زیادہ واضح انداز میں سمجھا جا سکتا ہے جہاں معلول صورت کا وجود اپنی جنس میں اپنے مادے کی جنس سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ مثلا ادراکی صورتوں کے وجود پانے کے عمل کا بغور مطالعہ کیا جائے
تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان صورتوں کا وجود ایک مخفی اور غیبی عالم سے ہوتا ہے، جبکہ اس عمل میں شامل سب کے سب مادی اور جسمانی عوامل علت استعدادی کے زمرے میں آتے ہیں۔ مثلا سامنے شکل میں گلاب کے وجود خارجی سے نکلنے والی روشنی، اس کا آنکھ سے ٹکرانا، دماغ میں برپا کیمیائی برقی عوامل وغیرہ، یہ سب ادراکی صورتوں کی محض استعدادی علتیں ہیں، جبکہ حسی صورت کا وجود ذہنی تو کسی غیبی عالم کی کسی علت ذاتی کا اثر ہوتا ہے۔ علت استعدادی کے زیادہ تر عوامل میں حرکت، خصوصاً مکانی حرکت کا بڑا کردار ہوتا ہے، اور جدید سائنس قوت کو مکانی حرکت کی علت قرار دیتی ہے، اور یوں ہر اس علت استعدادی میں جس میں حرکت واقع ہوتی ہے، قوت ہی کو بنیادی علت سمجھا جاتا ہے، اور اس طرح قوت اس کائنات میں برپا عوامل کی اصل علت مانی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حالیہ سائنس کے مطابق اس کی دریافت کی ہوئی 4 بنیادی قوتوں ہی نے اس کائنات کی تمام صورتوں کو وجود بخشا ہے، حالانکہ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ قوت بھی حرکت کو وجود عطا نہیں کرتی، بلکہ وہ تو محض حرکت کی علت استعدادی ہے۔ قوت کسی حرکت کو وجود کیسے عطا کر سکتی ہے؟ وہ بیچاری تو خود اپنے وجود کے لیے کسی کی محتاج ہے، کیونکہ قوت بھی دیگر مفہومات اور ماہیات کی طرح ایک ممکن الوجود ماہیت ہے۔ حقیقت در اصل یہ ہے کہ ہر حرکت کو وجود اسی ذات سے ملتا ہے جو ہر شے کو وجود عطا کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قوت کے عمل کے ہٹ جانے کے بعد بھی جسم میں حرکت جاری رہتی ہے۔ جسم کا یوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرکت میں آ جانا ایک ایسی حقیقت ہے جو ایک ماورائی عالم کے اس مادی عالم پہ اثرات کا ایک واضح ثبوت ہے۔ جدید سائنس نے نیوٹن کے پہلے قانون حرکت کی توجیہ پیش کر کے اس اہم ثبوت کو چھپانے کی کوشش کی ہے، اور جسم کی اس ابدی حرکت کو قانون قدرت قرار دے کر اصل سچائی کو گول مول کرنے کی جسارت کی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر علت ذاتی یعنی خدا اور اس کے ملائکہ کے غیبی عالم ہی تمام صورتوں کو وجود عطا کر رہے ہیں، تو پھر ان صورتوں کے حصول کے لیے استعدادی علت کی ضرورت آخر پڑتی کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس مادی عالم کا چونکہ ہر جز دوسرے جز سے جدا ہے، اس لیے اس میں جگہ پانے کے لیے مختلف جسمانی صورتیں دیگر جسمانی صورتوں سے مقابلے میں رہتی ہیں۔ اس کی وجہ سے اس عالم میں ایک خاص قسم کی تنگی اور گھٹن ہے، یعنی اس عالم میں ایک سے زیادہ اشیاء ایک ہی وقت میں ایک ہی مقام پر نہیں پائی جا سکتی، یعنی انہیں اپنے پائے جانے کے لیے دوسری ماہیتوں اور صورتوں سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے یا ان پر غلبہ پانا پڑتا ہے، ورنہ خدا اور اس کے ملائکہ کا فیض تو ہر جگہ اور ہر وقت دستیاب ہے۔ مادی عالم کی اس گھٹن اور تنگی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مختلف صورتوں کے حوالے سے مختلف مادوں کی استعداد کچھ نہ کچھ دوری پر ہوتی ہے۔ یوں ہر صورت کو وجود حاصل کرنے کے لیے اس بات کی احتیاج رہتی ہے کہ اس کے مادے میں ضروری استعداد پورے طور پر قریب آ جائے، یا اگر کوئی مزاحمت ہے تو وہ دور ہو جائے، یا اگر کوئی شرط کا پورا ہونا ضروری ہے تو وہ شرط پوری ہو جائے۔ اس قسم کی تمام احتیاجات استعدادی امکان یا استعدادی احتیاج کہلاتی ہیں، اور یہ احتیاج علت استعدادی سے پوری ہوتی ہے۔ بس اس مادی عالم میں ہو یہ رہا ہے کہ بہت سی استعدادی علتیں یہاں اپنا اپنا کام کر رہی ہیں، اور ان علتوں کے مطابق اللہ کے فیض سے صورتوں کا نزول ہو رہا ہے، جبکہ دوسری طرف ہر انسان اپنے فائدے کے لیے کچھ استعدادی علتوں کو خود بھی سر انجام دے رہا ہے، اور ان کے مطابق اللہ کے فیض سے اپنی پسند کی صورتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ یوں انسان قدرت کے کاموں میں بقدر توفیق کچھ نہ کچھ دخل اندازی کرتا رہتا ہے یا کرنا چاہتا ہے۔ یہ ہے وہ سبب جس کی وجہ سے علت استعدادی کی اہمیت انسان کی عملی زندگی کے لیے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جدید اور حالیہ سائنس کی بہترین کارکردگی بھی اسی حوالے سے ہے۔ سائنس نے دراصل مختلف حقائق اور مختلف صورتوں کی استعدادی علتوں کو بشمول ان کے مادوں کو بہت گہرائی میں جا کر سمجھ لیا ہے، اور اسی عمیق سمجھ کے ذریعے وہ ایسے ایسے کام کرنے میں کامیاب ہے جس سے آج کا انسان حیران و ششدر رہ گیا ہے، اور اس بات میں کچھ حرج بھی نہیں ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے وہ انسان کی بے بہا خدمت بھی کر رہی ہے۔ حرج تو صرف اس بات میں ہے کہ سائنس اور اس کے پیروکار علت استعدادی کو ہی اصل علت سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ علت استعدادی کو اصل علت سمجھنا ایک وہمی مغالطے سے زیادہ کچھ نہیں، اور مغالطے کو مغالطہ نہ سمجھنا باطل ہے۔ اس بطلان کی وجہ سے سائنس کے پیروکار کلی حقائق کے بارے میں غلط نتائج اخذ کر لیتے ہیں۔ مثلا ڈارون کے کام ہی کو لے لیجئے۔
ڈارون نے اپنے نظریہ ارتقاء پر جو کچھ بھی کام کیا ہے وہ دراصل استعدادی علتوں پر ہی کیا ہے، یعنی وہ علتیں جو ماضی میں نباتی و حیوانی صورتوں کے ارتقاء میں اپنا استعدادی کردار ادا کرتی رہی ہیں۔ لیکن ان علتوں میں سے کوئی بھی علت وہ علت ذاتی نہیں ہے جو صورتوں کو وجود عطا کرتی ہے۔ اب ڈارون اور اس کے بعد ہونے والی سائنسی تحقیقات میں ارتقاء کو بہت اچھی طرح سمجھایا گیا ہے، لیکن اس تمام سمجھ سے یہ کلی نتیجہ نکالنا کہ حیوانات اور انسان کرۂ ارض پر خود بخود ارتقاء پاتے چلے گئے بالکل غلط اور باطل ہے، اور اس غلطی کی وجہ یہی ہے کہ محض علت استعدادی کو ہی اصل اور واحد علت سمجھا جا رہا ہے، جبکہ اس علت ذاتی کو جو اس ارتقاء کے ہر لمحہ میں نباتی و حیوانی صورتوں کو وجود عطا کر رہی ہے، اس کے فیض کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ چونکہ یہ مغالطہ اصل علت کو نہ سمجھنے سے متعلق ہے، اس لیے اس مغالطے کو علتی مغالطے کا نام دیا جا سکتا ہے۔ اس مغالطے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ علت ذاتی کا وجود عطا کرنے کا عمل ایک مخفی اور غیبی عمل ہے جسے صرف عقل سے معلوم کیا جا سکتا ہے، جبکہ استعدادی علت تو اتنی عیاں ہے کہ اس کے بہت سے پہلو تو حسی ادراک سے بھی معلوم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے علت استعدادی ایک عام انسان کے لیے بالکل واضح ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو بات اس مغالطے کو مزید تقویت دیتی ہے وہ یہ ہے کہ وجود کی عطائیگی کا فیض الہی عام ہے، یعنی اللہ کا فیض ہر جگہ پر ہر وقت سب کے لیے دستیاب ہے۔ اس لیے جیسے ہی علت استعدادی پوری ہو جاتی ہے تو متعلقہ صورتوں کا فیضان خود بخود شروع ہو جاتا ہے، اور انسان کو یہ مغالطہ ہونے لگتا ہے کہ یہ صورتوں کا فیضان اس کی کاوشوں کا نتیجہ ہے یا اس کی سمجھی ہوئی استعدادی علتوں کا نتیجہ ہے۔ خدا کے فیض عام کو اور مادی عالم کی گھٹن کی وجہ سے اس کے فیض سے مستفید ہونے کو بارش کی مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ بارش جہاں برس رہی ہوتی ہے اس جگہ پر اس کا فیض عام ہوتا ہے۔ ایسے میں بارش میں رکھے گئے کسی ظرف کا منہ جس قدر کشادہ ہوگا وہ ظرف اس کے فیض سے اتنا ہی زیادہ مستفید ہوگا اور یوں اس میں زیادہ پانی جمع ہوگا۔ اسی طرح تمام صورتوں کا حامل فیض الہی تو عام ہے، لیکن اس مادی عالم کی تنگی اور گھٹن کی وجہ سے کسی ایک وقت پہ اور کسی ایک مقام پر انہی صورتوں کا نزول ہو پاتا ہے جن کی استعدادی علتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کسی خاص صورت سے فیض یاب ہونے کے لیے انسان کو علت استعدادی ہی کے ذریعے فیض یاب ہونا پڑتا ہے، لیکن اس سے یہ مطلب ہرگز نہیں نکالنا چاہیے کہ صورتوں کا نزول علت استعدادی کر رہی ہے۔ یہ نزول تو اس ہستی کا وجودی فیض ہے جو منبع وجود اور تمام صورتوں کا صورت گر ہے۔ یہاں بارش کی اس مثال میں یہ بات پیش نظر رہے کہ خود بارش بھی اسی کے فیض کی مرہون منت ہے، کیونکہ بادلوں کا اٹھنا بھی اسی کے اذن اور اسی کی توفیق سے ہے، اور بادلوں میں آبی قطروں کا بننا بھی اسی کی عطا ہے، اور پھر ان قطروں کا زمین کی طرف نزول بھی اسی کے فیض سے ہے۔ گویا ایک ایک کام اور ایک ایک حرکت اسی کی عنایت سے ہے، جبکہ اس ضمن میں جدید سائنس جو کچھ بھی توجیحات پیش کرتی ہے وہ علت استعدادی کے زمرے میں آتی ہیں۔ مثلاً یہ کہنا کہ بادل تو ہوا کے دباؤ میں کمی کی وجہ سے کسی جگہ پر پہنچتے ہیں اور آبی قطرے درجہ حرارت کی کمی کی وجہ سے بنتے ہیں، اور یہ قطرے کشش ثقل کی وجہ سے نیچے گرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی تمام باتیں بالکل صحیح ہیں، لیکن ان تمام باتوں میں سے کوئی بھی بات علت ذاتی کی احتیاج کو ختم نہیں کرتی۔ مادی صورتوں کو یہ احتیاج ہر لمحہ رہتی ہے۔ یوں پانی کے بخارات اور قطرے جو بھی صورت اختیار کرتے ہیں اور جو بھی حرکت کرتے ہیں ان سب میں وہ اللہ کے فیض کے محتاج ہوتے ہیں۔ المختصر یہ کہ اس مادی عالم میں جو واقعہ بھی وقوع میں آ رہا ہے اور جو حرکت بھی ہو رہی ہے اور جو صورت بھی وجود پا رہی ہے وہ سب کا سب فیض الہی کے اثر ہی سے ہے۔ اس اثر پذیری میں کسی اور علت کا کوئی دخل نہیں ہے، یعنی اگر کسی درخت کا ایک پتا بھی ہلتا ہے تو وہ خدا کے اذن اور اس کے حکم سے ہے۔ ہوا کا جھونکا تو محض علت استعدادی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔